دوستوں، کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پاکستان سے پیار ہو گیا؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہو؟ اچانک وہ پاکستان سے تیل نہ صرف نکالتے ہیں بلکہ وہ پاکستان سے انڈیا کو ایکسپورٹ بھی کرا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کنفیوژنس، خوش فہمیاں، یہ کیا معاملات ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایک دم ناراضگی ہو گئی، 25% ٹیرف لگ گیا اور پاکستان کے ساتھ ایک دم محبت جاگ گئی؟ یہ کیا ہوا؟ کچھ سوچنا پڑے گا، ایک بگر پکچر کو دیکھنا پڑے گا، اور بگر پکچر یہ ہے، جو ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاور پالیٹکس میں امریکہ کے سامنے سب سے بڑی جو ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے وہ چائنا۔ اس خطے میں امریکہ کو چائنا کو کنٹین کرنے والی طاقت پاور چاہیے۔ یہ درست ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کہنے پر انڈیا نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے امریکن خواہشات پر ساری تابعداری، ساری تابع فرمانی اختیار نہیں کی۔ جیسے رشیا سے آئل کی امپورٹ بدستور جاری ہے، ایران کے ساتھ تعلقات بدستور جاری ہیں چابہار پورٹ کے لیے۔ یہ ماننا پڑے گا انڈیا نے رشیا کی طرف سے یوکرین پر اٹیک جو 2022 میں ہوا، اس کی مذمت امریکہ کی خواہش کے مطابق نہیں کی۔ تو پھر یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک دم محبت کس طرح جاگ گئی؟ کچھ بٹوین دا لائن ہے جس کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا انالیسز کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں تیل بہت زیادہ موجود ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تیل کے اچانک کنویں یا اچانک کوئی برسات ہو گئی ہے۔ دیکھیں، اس پلانٹ پر، اس دھرتی پر نہ جانے کہاں کہاں قدرت نے اپنے خزانے موجود رکھے، چھپائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی دریافت کے لیے نون ذخائر کے علاوہ اگر کہیں ان ٹیپڈ ذخائر موجود ہیں تو اس کی دریافت اور اس کے لیے ہو سکتا ہے 10 سال درکار ہو۔ تو یہ اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہاں سے خیال آ گیا کہ رشیا سے تیل انڈیا لینا چھوڑ دے اور پاکستان جو ہے وہ کل کو تیل دے گا اور ہم پاکستان کے ساتھ مل کر؟ نہیں، یہ آئل کی گیم نہیں ہے، جبکہ پاکستان ایک ایک قطرے کے لیے سعودیہ اور عرب ممالک کے ساتھ اپنے آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ادھار اور وہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ عناصر ایران کے ساتھ تیل جو ہے اس کی سمگلنگ ہوتی ہے پاکستان بھر میں۔ انفارچونیٹلی وہ ابھی تک رک نہیں سکی، یا فارچونیٹلی انفارچونیٹلی چلیں، کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، سستا بھی ملتا ہے۔ یہاں اس خطے میں کیا دکھایا جا رہا ہے اور ریئلٹی کیا، حقائق کیا ہیں اور کیا دکھایا جا رہا ہے، یہ غور کرنا پڑے گا۔ یہ غیر منطقی سی بات ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک دم مخالفت دکھائی جا رہی ہے، جبکہ چائنا کے مقابلے میں اس ریجن میں اگر کوئی طاقت آنے والی ہے یا کیپیسٹی پوٹینشیل ایٹ لیسٹ جو ہے، آبادی تقریباً برابر ہے اور اکنامک مائٹ جو ہے وہ بہرحال انڈیا کی اکنامک مائٹ کو ماننا پڑے گا۔ اس خطے میں وہ ایک مائٹ اس کی ہے، اکنامک اور فائنینشیل اس کی، اس کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ نمایاں طور پر موجود ہیں۔ تو یہ معاملہ کہ انڈیا کو ایک دم سائیڈ لائن کر دیا گیا، جو نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ بہت غصہ ہے، انڈینز کو نکال دو، ویزے روک دو، یہ کرو وہ کرو۔ اور دوسری طرف انڈیا کو یہ مت سمجھے کہ خارجہ پالیسی کے معاملے میں وہ 2-4 بیانات کے بعد اپنی خارجہ پالیسی کو بدل دے گا۔ یہ چانکیا فلسفی پہ کو پڑھنا پڑے گا۔ ہزاروں سال پرانا یہ ماجرا ہے، ہزاروں سال پرانا یہ ایک وے آف تھنکنگ ہے، اور چانکیا فلسفے کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ انڈیا کو رام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ کوئی سمجھے، امریکہ سمجھے یا کوئی اور سمجھے۔ وہ اپنے مفادات کو دیکھیں گے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اگر پاکستان چائنا کے ساتھ
اپنے تعلقات کو مکمل طور پر ختم کر دے اور مکمل طور پر 100% وہ امریکہ کی کالونی بن جائے، جیسے فلپینس ہے اور دنیا میں بہت سے ممالک، یا نیٹو کنٹریز جیسے پولینڈ ہے، یا دنیا میں اور بہت سے ممالک ہیں جو امریکن کالونیز کہا جا سکتا ہے، جہاں پہ ان کے ملٹری اڈے ہیں، جہاں پہ نیول ان کے اڈے ہیں، ایئر بیسز ہیں۔ پاکستان کی صورت میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کا انحصار نہ صرف ملیٹریلی بلکہ فائنینشلی بھی چائنا کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کے کہنے پر، اس کی خواہش پر، پاکستان چائنا کے ساتھ اپنی ڈسکنیکشن مکمل 100% کر کے امریکہ کے کیمپ میں چلا جائے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ کیا انڈیا کی عام ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے؟ انڈیا کا بازو مروڑا جا رہا ہے کچھ مخصوص مطالبات کے لیے، یا اس سے بھی گہری کوئی گیم ہے؟ جو یاد رکھیے گا کہ کیا امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، جو زائنسٹ لابیز ہیں، کیا ان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں؟ کیا اسرائیل اور زائنسٹ لابی، کیا وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں نیگیٹو اوپینین نہیں رکھتی؟ کیا ایک دم صلح ہو گئی ہے؟ نہیں، نہ ہے اور نہ ہو سکتا۔ تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ آل آف اے سڈن کس طرح کے بیان دے رہے؟ اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی افتاد تباہ؟ کیونکہ اب تک انہوں نے، جب سے وہ اپنی اس آفس میں آئے ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف انداز اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے ہیملیٹ کیا گیا تو یوں لگتا تھا جیسے پوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سگے حقیقی بھائی ہیں۔ اس کے بعد اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خیال آتا ہے کہ رشیا جنگ روک دو، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے برٹش پرائم منسٹر سٹارمر کے ساتھ۔ وہاں پہ الٹیمیٹم جو ہے وہ 2 ہفتے کا دے دیا جاتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ پہلے پوٹن اور ٹرمپ جو ہیں وہ بھائی بھائی تھے، پھر اچانک کیا ہوا، کیا ناراضگی ہو گئی؟ تو یہ افتاد تباہ ہے یا کوئی ڈیپ گیمز ہیں؟ یہ غور کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انڈیا کی ایک حد سے زیادہ عام ٹویسٹنگ کی گئی تو انڈیا چائنا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک معاملات کو چاہے کسی بھی قیمت پر صلح کرنی پڑے، معاملات کو درست کرنا پڑے، وہ کر لے گا، اور وہ اسٹریٹجک تعلقات میں وہ چیز بدل سکتی ہے۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، پورا ویسٹرن بلاک یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا اور چائنا اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس طرح ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ خسارہ پاکستان۔ تو یہ ایک چیس بورڈ ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ صرف چند بیانات کی بنیاد پر اپنا ویو پوائنٹ نہ بنائیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔